تو وہ کیا ہے، اپنے دشمن کی بھی تعریف کرتے تھے وہ لوگ۔ ایسی جو ہے بات جب پیش کرتے، ان کا مقابلہ فلاں سے ہوا، تو یہ نہیں پیش کرتے تھے کہ وہ لوگ بالکل جو ہے بزدل اور ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، اور بالکل جو ہے کمزور لوگ تھے اور ہم نے ان کے اوپر فتح حاصل کی۔ نہیں، اصل ہماری فتح کی اہمیت کب بنتی ہے؟ جب سامنے والا بھی ایک بہادر، سامنے والی بھی قوم بہادر قوم ہوتی ہے، تو اپنے دشمن کی بھی تعریف کرتے تھے، اس لحاظ سے ان کو نیچا دکھا کر کے نہیں پیش کرتے تھے۔ تو میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا تھا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خط لکھا، اس میں ایک بات یہ بھی ذکر کی کہ جو اس امت کے شروع کے یہ خلفاء ہیں، یہ سب کی سب کیا تھے؟ راعی تھے۔ انہوں نے ایک چرواہے کی طرح سے امت کی حفاظت کی ہے، اس کے جان و مال کی حفاظت کی ہے، اور نظم و انصرام کو باقی رکھا ہے۔ انہوں نے خلافت کو مال جمع کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ خلافت کو ایک اہم ذمہ داری سمجھا۔ یہی جو ہے ان کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَيُوشِكَنَّ أَئِمَّتُكُمْ أَن يَصِيرُوا جُبَاتًا، کہا ایسا وقت بھی قریب ہے جب تمہارے یہ عمراء، یہ حکام مال جمع کرنے والے ہو جائیں گے، یعنی جن کا کام پورے طریقے سے صرف اور صرف یہی رہ جائے گا کہ ہمیشہ اس فکر میں لگے رہیں کہ کس طریقے سے لوگوں سے مال اکٹھا کیا جائے، کس طریقے سے فنڈ اکٹھا کیا جائے، یہ صرف سوچ ان کی رہ جائے گی۔ کام کیا جائے، لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے، اس کے بارے میں سوچ رکھنے کے بجائے وہ صرف مال جمع کرنے کی سوچ رکھیں گے۔ جو باتیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے بھائیوں اس وقت لکھی ہے، کیا آپ کو بالکل 100% بعد کے دور میں وہ چیزیں ہوئی؟ کیا آپ کو نہیں اندازہ اس کا؟ یقینی طور پر ایسا ہوا، اور آج تو بالکل جو ہے لگتا ہے جیسے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آج کا زمانہ دیکھا ہو اور اپنی جو ہے نگاہوں کے سامنے اسے محسوس کیا ہو اور اسے لکھ رہے ہیں۔ یہ بصیرت ہوتی تھی، ایمان کی یہ بصیرت ہے کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو آج ہی لوگ سمجھنے لگتے ہیں، محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ لکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد کیا کیا؟ کہا کہ ایسا وقت قریب ہے جب کہ یہ جو ہے حاکم لوگ مال اکٹھا کرنے والے ہو جائیں گے اور چرواہے نہیں رہیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ فَإِذَا عَادُوا كَذَلِكَ انْقَطَعَ الْحَيَاءُ، اور جب ایسا ہو جائے گا، جب حاکم لوگ ایسے ہو جائیں کہ ان کا مقصد صرف مال جمع کرنا ہو جائے، تو کہا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان جائیے ان کے اس قول پر۔ جی کیا تجربہ ہے، کس طرح سے تجربے کی زبان سے ادا ہو رہی ہے چیزیں۔ کہا جب ایسا ہو جائے گا تو انقطع الحیاء والامانہ والوفا، جب مال اکٹھا کرنا یہ مقصد بن جائے تو کیا ہو جائے گا؟ حیا روٹھ کے چلی جائے گی۔ کس نے لکھا میرے بھائیوں؟ کس نے لکھا؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا استحی من شخص تستحی منہ الملائکہ، کہ میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ جو شرم و حیا کا پیکر تھا، شرم و حیا جس کی ایک خاص پہچان تھی، وہ تھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ اگر مال اکٹھا کرنا یہ مقصد بن جائے تو کیا ہو جائے گا؟ حیا چلی جائے گی، شرم چلی جائے گی، حیا روٹھ جائے گی، اور حیا جب نہ رہ جائے تو خیر روٹھ گیا۔ حیا کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے۔
فَإِنَّ الْحَيَاءَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، حیا اور شرم تو خیر ہی لاتی ہے، اور جب یہ حیا روٹھ گئی، چلی گئی، تو خیر بھی چلا جائے گا۔ اور کیا ہے؟ امانہ، امانت چلی جائے گی۔ شرم نہیں ہے، شرم تم کو اگر نہیں آتی، خیانتیں کرتے ہیں، وہ خیانتیں پکڑی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی دھڑلے سے لوگوں کے سامنے تقریر رکھتے، شرم نہیں آتی۔ اگر واقعی حیا ہوتی، شرم ہوتی، تو شرم سے ڈوب مرتے، اپنی خیانت کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ لیکن نہیں، وہ تو حیا جا چکی ہے نا، امانت داری چلی جائے گی، وفاداری چلی جائے گی، اور ان سب کی جگہ پر کرپشن، بے حیائی اور بے وفائی، یہ بری عادتیں ان ائمہ کے اندر آ جائیں گی، اور ان گورنروں میں، ان حاکموں میں آ جائیں گی۔ تو یہ باتیں، یہ نصیحت کس نے لکھی تھی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے دور میں خلافت کا انداز کیا رہے گا، وہی انداز جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ چیزیں پہلے بھی تھیں، ان کے دور میں بھی باقی رہیں گی، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اور حکومت خود خلیفہ تھوڑی نہ چلاتا ہے، جو اس کے طرف سے لوگ متعین ہوتے ہیں وہ نہ حکومت چلاتے رہتے ہیں وہ کام۔ جیسے ابھی جو ہے، آپ جو مختلف ملکوں کا جائزہ لیں تو ان کا جو حاکم ہوتا ہے، اس کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں نا، جو مختلف جگہوں کے ذمہ دار وغیرہ ہوتے ہیں نا، اصل کام تو وہی کرتے ہیں نا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ان کے انڈر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن کام تو یہی لوگ کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ صحیح نہیں رہیں گے تو خلیفہ اپنی جگہ پر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کام کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ماتحت لوگ بھی صحیح رہنا ہے۔ اپنے ماتحت لوگوں کو یہ نصیحت کیا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الا وان عادل سیرت ان تنظروا فی امور المسلمین فیما علیہم فتعطوہم ما لہم وتأخذوہم بما علیہم۔ کہا کہ سب سے بہترین انصاف کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے تعلق سے، جن کے تم حاکم ہو، ذمہ دار ہو، ان کے تعلق سے تم سوچو کہ ان کے تعلق سے تمہارے اوپر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، کیا کیا کام تمہارے اوپر ذمے ہیں، ان کو ادا کرو، اور جو چیزیں ان کے اوپر واجب ہوتی ہیں وہ چیزیں ان سے لو، اور جو حق ان کا تم پر بنتا ہے وہ حق تم ادا کرو۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں کے تعلق سے کہا۔ اس کے بعد جو اہل ذمہ ہیں، اہل ذمہ کہتے تھے ان لوگوں کو جو کہ غیر مسلم ہوتے تھے لیکن اسلامی حکومت میں رہتے تھے، ان کے بارے میں بھی نصیحت کی اور کہا کہ تم ان اہل ذمہ کو ذمیوں کے تعلق سے بھی جو چیزیں، جو ان کا حق بنتا ہے وہ حق ان کو دو، اور جو ان کے اوپر جو ہے حق بنتا ہے، جو تمہارے اوپر حق بنتا ہے ان کا، وہ حق تم ان کو ادا کرو، اور جو ان کے اوپر تمہارا حق بنتا ہے ذمہ داری ادا کرنے کی وجہ سے، وہ حق ان سے حاصل کرو۔ اس کے بعد کہا کہ جو دشمن ہیں، دشمن کے تعلق سے بھی یاد رکھو یہ کہ دشمن پر ہماری فتح ہماری وفاداری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم وفادار ہیں اور دشمن بے وفا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں ان کے اوپر فتح نصیب فرماتا ہے۔ اگر ہم بھی بے وفا ہو گئے، دشمن کی عادت ہم نے بھی سیکھ لی، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اس وفاداری کو اپنے گرہ میں اچھی طرح سے باندھ لو، اس کا خیال رکھو۔ یہ نصیحت کے وہ کلمات تھے میرے بھائیوں جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے شروع میں اپنے گورنروں کو یہ خط لکھا تھا۔ خط کا ایک ایک سینٹنس میرے بھائیوں کتنا اہم ہے۔ یہ 1 گھنٹے کی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی لمبی چوڑی
तहरीर नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये चंद जुमले हैं और उन्हीं चंद जुमलों से खिलाफत का वो अक्स हमें उसमें नजर आ रहा है। जिस नहज पर, जिस मेथड पर उस्मानी खिलाफत ये यानी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत चलेगा, उसकी तरफ इसमें पूरे तरीके से इशारा मौजूद है। ये चंद बातें थी, वक्त ख़त्म हो गया तो सिर्फ एक ही ख़त आपके सामने आ सका। इसके बाद उन्होंने जो फौज के कमांडरों को लिखा था, क्योंकि फौज के कमांडर भी इंतज़ाम संभालते हैं, दुश्मनों से उनका मुकाबला होता है, इस्लामी सरहदों की वो हिफाजत करते हैं, तो इस लिहाज से वो भी अपने आप में बड़ी अहमियत रखते हैं। तो उनकी तरफ इंशाअल्लाह जो ख़त लिखा गया था वो बात फिर आगे के दर्स में आपके सामने पेश करेंगे। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारी अरबी की क्लास होगी, तो जो भाई हमारे अरबी की क्लास में शरीक होते हैं वो सब जो है उसमें शरीक रहे, और जो भी शरीक होना चाहें, कोई पाबंदी नहीं होती है उसमें, लेकिन जो भी शरीक होना चाहे शरीक हो। और तारीख़ का ये दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।